کوئی پوچھے کہ آپ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے تھے، وہ دو قسم کے لوگ تھے، آپ کس جماعت میں سے ہیں؟ تو اگر کوئی کہے بھی کہ ہم تو سچے لوگ ہیں، کیا دلیل ہے کہ سچوں کے ساتھ ہیں؟ کیا دلیل ہے آپ کے سچے ہونے کی؟ یہ ہماری جماعت سچی ہے۔ کون ہے آپ کی جماعت میں؟ ہماری جماعت میں غوث اعظم ہے، ہماری جماعت میں پیر محی الدین ہے، ہماری جماعت میں خواجہ محمد قاسم موڑوی ہیں، ہماری جماعت میں مجدد الفسانی ہے، ہماری جماعت میں داتا لاہوری ہیں، ہماری جماعت میں اللہ غنی معین الدین اجمیری ہیں، اور ہماری جماعت میں اللہ غنی باب الدین نقشبند ہیں۔ ہماری جماعت میں ان کو بھی رہنے دو، ہماری جماعت میں امام اعظم ہے، چھوڑو ان کو بھی، ہماری اعظم میں ہماری جماعت کے سردار صدیق اکبر ہے، یہ سب صدیق اکبر کے ساتھ ہیں۔ تو جو جماعت صدیق اکبر کے ساتھ ہے یہ صدیقین کی جماعت ہے، یہ سچوں کی جماعت ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، ان کی خوش نصیبی پر نبی پاک نے مہر لگا دی ہے۔ ہم جو ان کے قدموں سے لگ گئے ہیں تو جدا کب ہوں گے؟ جب ہم ان کے قدموں سے لگ ہی گئے ہیں تو جدا کب ہوں گے؟ میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ہم گئے پشاور، وہاں سے واپسی پر نوشہرہ کا قریب برلب سڑک ایک آدمی شفتالو بیچ رہا تھا، بڑے بڑے ٹوکرے، اتنے موٹے موٹے، خوبصورت، رنگ روپ ان کا دلکش تھا۔ اچھا، ان کو دیکھتے ہی ہم نے گاڑی کھڑی کر دی، تو میں نے اپنے اس ساتھی سے کہا گاڑی ڈرائیور کو کہ اعظم نیچے اترو اور یہ دو ٹوکرے لے لو، ایک گھر بچوں کو دیں گے اور ایک بار باہر مہمانوں میں جو تشریف رکھتے ہیں ان کو تقسیم کریں گے۔ ہم وہ دونوں ٹوکرے لے کے آئے، تقسیم ہو گئے، ایک ٹوکرا باہر ایک اندر، اور جب ہم نے کھولا اندر والے ٹوکرے کو تو 12-15 شفتالو بہت خوبصورت، موٹے موٹے، تر و تازہ، یہ اوپر ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے تھے، اور اس کے نیچے سب سمجھ نہیں سمجھے؟ بالکل ہی۔ دیکھو جی کمال بات ہے، حسن اور بد حسن، حسن اور کریم منظر، جمیل منظر اور کریم منظر، بدصورت اور حسین، ان کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو اس طرح اور اس طرح آدمی خود تفسیر کرنا شروع ہو جاتا ہے، بدصورت کی بھی اور صورت والے کی بھی۔ تو گویا جب وہ ہم نے اوپر سے اٹھائے تو نیچے والے سب بالکل گلے سڑے، تباہ برباد، وہ ہم سب نے پھینکے اور 10-12 ایسے میں رہے۔ میں باہر والوں سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا وہی جو اندر ہوا ہے، وہی جو حضرات، واقعی باہر تو وہی ہوتا ہے جو اندر ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی مسئلہ ظاہر ہو گیا، جس کا اندر ٹھیک ہے اس کا باہر بھی ٹھیک ہے، اور جس کا اندر غلیظ ہے اس کا باہر بھی غلیظ ہے۔ تو ہم نے وہ پیسے تو دیے، لیکن اسی دن ہماری ذکر کی محفل تھی، میں نے وہ شفتالو کے 2 ٹوکرے محفل ذکر میں اپنی گفتگو کا عنوان بنا لی۔ ارے کون دیتا؟ اگر یہ تقسیم ہوتے، جدا ہو جاتے، وہ علیحدہ رکھے جاتے، یہ خوبصورت، پکے، دل آویز، دلکش، حسین منظر یہ علیحدہ کر دیے جاتے، ان کو کون خریدتا؟ ان کو نیچے رکھا گیا، اوپر ان کے اچھے رکھے گئے، وہ اوپر تھے اور یہ نیچے تھے، ان سب کی قیمت یکساں ہو گئی، سب کی قیمت یکساں ہو گئی۔ تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اے ناکارے گناہ گارو، ان اچھوں کے ساتھ لگے رہو، جب قیامت میں جاؤ گے تو پورے ٹوکرے کا سودا ہو جائے گا۔ ان اچھوں کے ساتھ لگے رہو، پورے ٹوکرے کا سودا ہو جائے گا، ان کے قدموں سے جدا نہ رہنا۔ اور وہی گندا اگر سر کے اوپر چڑھ جاتا تو یہ بھی یاد رکھو، وہی گندا، سڑا ہوا، گلا ہوا، تباہ برباد، بدصورت اگر اچھے پھل کے اوپر رکھو تو کیا اشر ہوگا؟ نظر آئے گا، جو ہی وہ نظر آئے گا، اس کے عیب نظر آئیں گے، پھینکو اس کو۔ اور اگر اس کے نیچے رکھا گیا تو اوپر اچھا آ گیا، نیچے برا آ گیا، تو معلوم ہوا کہ برابر بھی نہیں رہنا چاہیے۔ دونوں کو برابر رکھو تو بھی قیمت نہیں پڑتی، اوپر آ جائے تو بھی قیمت نہیں پڑتی، آگے آ جائے تو بھی قیمت نہیں پڑتی۔ بالکل پیچھے رہو اور نیچے رہو، پیچھے رہو نیچے رہو، قیمت دونوں کی یکساں رہے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اے خوش نصیبوں، بلند بختوں، پاک بازوں کے قدموں کے ساتھ لگے رہنا۔ خدا جب بڑوں کا سر دیکھے گا تو قدموں کی طرف نظر جائے گی، تمہارے سر اور ان کے قدم جب نظر آئیں گے تو خدا فرمائے گا
ٹوکرے کا سودا ہو گیا ہے، جس طرح اکٹھے آئے ہو اکٹھے ہی آگے چلے گئے۔ الغرض رب العالمین نے اپنے پاک باز دوستوں محبت والوں کو اس دنیا میں اس لیے پھیلا کے رکھا ہے کہ گناہ گاروں ان کے ساتھ لگے رہنا، تمہارا کتنا گناہ ہوگا میری رحمت کے مقابلے میں تمہارے گناہ کی قیمت، حیثیت، وزن ہے ہی کیا، لیکن ان کے ساتھ لگے رہنا، پھر میری رحمت واللہ یختص برحمتہ من یشاء، ان کے ساتھ لگے رہنا برکت پاؤ گے، ان کے ساتھ لگے رہنا نجات پاؤ گے، ان کے ساتھ لگے رہنا میری رحمت تمہارے گناہ دھو گے، جس طرح ان کو میرے قریب کیا تمہیں بھی میرے قریب کر دو۔ حضرات اسی پر آج کا درس میں ختم کرتا ہوں، اور تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں تاکہ دعا ہو جائے۔ اللہ 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 والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین جتنے احباب یہاں دربار شریف میں حاضر اور اس مرکز رونق میں اضافے کا سب باعث ہیں، اللہ ان سب کو قبلہ عالم حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی نورانی فیضات سے مالا مال فرما، سب کے سینے دل روشن منور فرما، سب کی خطائیں معاف فرما، سب کو آنے والی زندگی مبارک اعمال کمانے کی توفیق عطا فرما، سب کے دکھ درد بیماریاں زوال وبال دور فرما کر لازوال نعمتیں نبی پاک کی محبتوں کا نور اور صراط مستقیم پر پابندی کا جذبہ عمل خدا نصیب فرمائے۔ جو مرادیں آپ لے کر آئے ہیں اللہ کریم ان میں آپ کو سرخرو با آبرو اور کامیاب فرمائے۔ نور ٹی وی کی وساطت سے جہاں جہاں بھی لوگ اپنے اپنے ٹی وی کی سکرین پر اس دربار میں منعقد ہونے والی اس نورانی ہر روز کی اس محفل کو ملاحظہ فرمائیں، اللہ ان کے بھی دامن نور سے بھرپور فرما، نیکیوں سے آباد فرما، سب دوستوں کے دور و نزدیک جہاں جہاں بھی کوئی ادھر متوجہ ہے سب کے گھروں میں رحمت، برکت، نورانیت، رزق، دولت اور عبادت کا نشہ قائم دائم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔